السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناز سہتو اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹو وتھ ناز۔ آج 16 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر 1971 میں جو کچھ ہوا تھا وہ پاکستان کے لیے بہت ہی دردناک باب تھا۔ 49 ایئرس گزر چکے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ابھی تک تاریخ کے اس سنگین ستم سے بھی سبق نہیں سیکھ سکا، اور اس مرتبہ جب ہم لگ بھگ 50 سال گزرنے کے موڑ پہ کھڑے ہیں تو پھر پاکستان اسی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو تیاریاں ہیں، جو اشارے مل رہے ہیں، جو معلومات مل رہی ہیں، جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ان سے پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر وفاقی پارلیمانی نظام کو دفن کرنے جا رہا ہے یا اس کی بساط لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر کئی اشارے، شواہد اور سرکاری منصوبے بھی موجود ہیں۔ اور آج کے دن بھی کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو وفاقی پارلیمانی نظام اور 1973 کے جو متفقہ کنسٹیٹیوشن ہے اس کے بیسک روح کے خلاف، اسپرٹ کے خلاف ہے۔ آج کچھ گفتگو اس تناظر میں بھی ہوگی، اور جو تازہ ترین ملکی سیاسی صورتحال ہے اس میں بہت سارے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جن کے نتیجے میں لگ رہا ہے کہ دباؤ بڑھ رہا ہے عمران خان صاحب کی حکومت پہ، اور خود اپوزیشن بھی ایک خاص قسم کے دباؤ میں ہے۔ دونوں طرف سے فیصلے اور جو جسچرز آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی نیا کھیل کھیلا جانے والا ہے یا کوئی کھلواڑ ہونے جا رہا ہے۔ آج گفتگو ہم اس حوالے سے کریں گے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے گائیڈنس ثابت ہوں گے۔ تو گفتگو ہم کر رہے تھے کہ آج 16 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو فارملی آپ کے علم میں ہے کہ جو ایسٹ پاکستان تھا، اس وقت کا مشرقی پاکستان تھا، وہ ایک الیکشن کے بعد 7 دسمبر کو الیکشن ہوئے تھے۔ نتائج پہ الیکشن کے نتائج جو ہے متضاد ہو گئے تھے۔ ان کو ایسٹ پاکستان کا ونگ اپنے طریقے سے دیکھ رہا تھا، جہاں عوامی لیگ نے تھمپنگ میجورٹی لی تھی، اور ویسٹ پاکستان، موجودہ پاکستان میں سندھ اور پنجاب سے، 2 صوبوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی، اور ایک جو کہتے ہیں ڈیڈ لاک ہو گیا تھا۔ پھر اس وقت کی ملٹری جنتا جو تھی وہ کسی طریقے سے کھیلنا چاہ رہی تھی، وہ اپنا پروویژن نکالنا چاہ رہی تھی، اور وہ ڈیلے ہو گئے، اور وہ سارا کام اسمبلی جو کے وسیلے نہیں ہو رہا تھا، اسمبلی کے ذریعے نہیں ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے اسمبلی کا سیشن ڈیلے ہوا تھا، اور سیشن ڈیلے ہونے کے بعد میں جو صورتحال بنی، ہمارے پڑوسی ملک نے اندرونی استحکام جو تھا ہندوستان نے اس کا فائدہ لیا۔ پہلے ہی لوگ وہاں بہت غصے میں تھے، حکومت کے خلاف تھے، اس لیے مقامی لوگوں نے بھی ہندوستان کا ساتھ دیا، اور بعد میں جنگ ہو گئی، اس میں پاکستان کو شکست ہوئی۔ اس وقت بھی جنرل نیازی صاحب تھے موجود، اور اس وقت عمران خان صاحب بھی ہیں اور وہ نیازی ہیں، اور صورتحال اس وقت بھی یہی ہے کہ اسمبلی میں کام نہیں جا رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسمبلی سے باہر معاملات ہوں، اور اس کے نتیجے میں ایک لمبے عرصے سے اس اسکیم پہ کام چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے فیڈرل پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم کی جگہ پہ پریزیڈنشل سسٹم لایا جائے، یونٹری فارم لایا جائے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کیبنٹ میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یونٹری سسٹم یا مارشل لا کے دور میں جو امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہتے ہیں، وہ بھی یہاں اس کیبنٹ میں موجود ہیں، اور وہی صلاح مشورے دیتے ہیں، ان کے ایڈوائس پہ ہی کام چلتا ہے۔ مثال کے طور پر جو قانون کے وزیر ہیں اس وقت اس گورنمنٹ میں، وہ جنرل مشرف کے بھی وزیر تھے، اس کے وکیل بھی تھے، اور اس زمانے میں بڑا ان کا ہی کام چلتا تھا۔ ان کی یہ خیال تھا کہ ملک میں پریزیڈنشل سسٹم آنا چاہیے، اور انہوں نے نافذ کر دیا تھا نا یہ جو چیف ایگزیکٹو اور مارشل لا کی صورت میں پریزیڈنشل فارم ہی تھا۔ پارلیمانی ڈیموکریسی جب آئی تو اس کے ساتھ جو انہوں نے اشر کیا، لڑائی کتنی ساری ہوتی رہی، وہ آپ کو علم میں ہے۔ اس وقت بھی یہ جو حکومت ہے، دیکھیں
الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے نہیں دیا جاتا، اس کو شکایت رہتی ہے، حتیٰ کہ ان کے ممبرز کا معاملہ الیکشن کمیشن اگر طے نہیں کر پاتا تو پریزیڈنٹ ایک ایسا حکم آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں جس کو بعد میں خود سپریم کورٹ رد کرتا ہے۔ اس کے بعد سندھ کے جزائر کا مسئلہ جب آتا ہے تو اسمبلی میں جانے کے بجائے وہی آرڈیننس سے کام لیا جاتا ہے۔ مختلف جگہوں پہ آرڈیننس سے کام لیے جاتے ہیں۔ جب یہ اپنا کلبھوشن کا مسئلہ آیا، اس کو آرڈیننس کے وسیلے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پارلیمنٹ میں کوئی ڈسکشن نہیں، اس کو میننگ لیس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اپوزیشن بھی جب اس وقت بات کر رہی ہے تو پھر وہی ہو رہا ہے کہ بجائے کہ کنسٹیٹیوشنل کام کیا جائے، جو سینٹ کے الیکشن ہیں، آج فیڈرل کیبنٹ نے یہ ڈسکس کیا کہ وہ مارچ میں ان کا کنسٹیٹیوشنل جو ریٹن ورڈ ہے وہ ہے کہ مارچ میں ان کا ٹرم پورا ہونا ہے، مارچ میں وہ جو سینیٹرز ہیں وہ ریٹائر ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل تقاضا یہ ہے، فیڈرل ڈیموکریسی کا تقاضا یہ ہے، لیکن آربیٹری ایکشن اور پھر وہی سوچ، پھر یونٹی فارم والا اپروچ کہ نہیں، اس کو فروری میں کر لیتے ہیں الیکشن سینٹ کے۔ پتہ نہیں کیا، ظاہر ہے کوئی جلد بازی ہے، کوئی دباؤ ہے اور حکومت خود انسیکیورٹی فیل کر رہی ہے، جس طریقے سے حکومت ایک ڈارک ٹنل میں پھنس گئی ہے۔ اس لیے پارلیمانی ڈیموکریٹک نارمز کو ایک طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، اور وہ جو صدارتی نظام ہوتا ہے، یونٹی فارم ہوتا ہے، اس کے ویلیوز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس وجہ سے اس وقت بھی ملک میں اتنا شدید ٹکراؤ والی صورتحال ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ہی مولانا جب تقریر کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب، تو انہوں نے کہا اور دوسرے لیڈران نے بھی کہا کہ اب ہٹ جائیں بیچ عوام کے راستے سے، اس سے ٹکراؤ ہوگا، آپ حکومت کو بچانے کے لیے بیچ میں نہ آئیں۔ ظاہر ہے جن سے مخاطب تھے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کن سے مخاطب تھے، تو یہ ٹکراؤ والی صورت تھی جو ہم نے پہلے اگر ٹکراؤ کی صورت ہوئی ہے تو اس کا بھی ہم نے نتیجہ دیکھا ہے، اور یہ ٹکراؤ جو ہے وہ آگے بھی ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے جو سمٹمز نظر آ رہے ہیں، جو علامتیں نظر آ رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری جو ہے عموماً گفتگو میں مہذب رہتے ہیں اور توازن رکھتے ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے پریشر میں ہیں اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلاول خود سے بھی زیادتی کر رہا ہے، لیکن اس دباؤ کا تو اظہار ہو رہا ہے۔ جب آج ان سے میڈیا کی گزشتہ دنوں بات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جلسہ کر رہے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب تو اپنے کتوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور وہ کہہ رہے پیغام دے رہے تھے کہ میں ریلیکس ہوں، تو انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے روٹین کا جملہ نہیں ہے، اس کے ڈکشن کا جملہ نہیں ہے، اس میں یہ ٹینڈنسی نہیں ہے اس قسم کی گفتگو کرنے کی۔ اس کے باوجود اس نے یہ جملہ کہا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ ان کے وزیروں کو اس نام سے، یعنی کتوں سے یاد نہ کریں، تعبیر نہ کریں، یا ان کو یہ لفظ نہ دیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ بلاول بھٹو کی ٹینڈنسی میں نہیں ہے، لیکن وہ اس قسم کے الفاظ جب بول رہا ہے تو بلاول بھٹو اپنی کانسٹیٹیونسی کو ناراض کر رہا ہے، اس کے لوگ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے ایک اندازہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ وہ کتنے شدید دباؤ میں ہے۔ اگر وہ اتنے دباؤ میں ہے تو پھر تو صورتحال گمبھیر نظر آ رہی ہے۔ خود آج مسلم لیگ نواز نے جو گزشتہ دنوں 12 نکاتی جو چارٹ وہ اپنا ڈکلیریشن کیا ہے CEC کا، اس میں بھی یہی آیا ہے کہ ایجنسیوں کو کہا گیا ہے کہ یہ بیچ سے نکل جائیں اور وہ حکومت کی ناجائز حمایت بند کریں اور فوری طور پر الیکشن کروایا جائے۔ حکومت دباؤ میں ہے، وہ سینٹ کے الیکشن اس کو کھسکتے نظر آ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ نہ صرف سینٹ کے الیکشن مارچ کے بجائے فروری میں کروانا چاہتی ہے، بلکہ ان کا سارا پیٹرن جو الیکشن ایکٹ ہے جو 2017 کا، اس کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز کے وسیلے سینٹ کے الیکشن کروائیں گے۔ اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اس الیکشن ایکٹ میں 2017 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے علاوہ سینٹ کے الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے وسیلے ہوں گے تاکہ بیلٹ کا تقدس رہے۔ اب وہ اس کو بھی پامال کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس سے یہ باخبر ذرائع باقاعدہ طور پہ یہ خبریں دے رہے ہیں
کہ اس قسم کی پلاننگس ہوتی رہتی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے مختلف انڈور سیشنز میں کہ یہ اسمبلی ویسے بھی ایک ڈیبیٹنگ کلب ہو گئی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے یونٹری فارم لایا جائے، فیڈرل جو پارلیمانی ڈیموکریسی ہے اس میں آپ کو کمیٹیوں میں جانا پڑتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا پڑتا ہے، ایک آدمی سے ڈیل کریں، صدر صاحب کو آپ لے آئیں، پریزیڈنشل سسٹم لے آئیں۔ یہ اتنی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان میں یہ جو 2-3 دن کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ کئی حلقوں کو پریشان کر دیتی ہیں، اس تشویش پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ جو صورتحال ہے اس کے متعلق لوگوں کو اس کلیئر ورڈز میں اس اطمینان دیا جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے واقعتاً فیڈرل نظام جو ہے یا فیڈرل پارلیمانی نظام ہے اس کا بوریا بستر گول ہو رہا ہے کیا۔ آج کی گفتگو میں اجازت لیتے ہیں، خدا حافظ۔